جناب علی، اس مبارک حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے 5 سوالات کر چکے ہیں۔ ایک ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کے بارے میں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام آباد یونیورسٹی نہ رہا وہی بچی نشتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، وہ گزر چکا ہے۔ دوسرا سوال اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں تھا، وہ بھی گزر چکا ہے۔ تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا کہ مل احسان۔ چوتھا سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ 5واں سوال علامات قیامت کے بارے میں۔ آج تیسرے سوال کا ذکر ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے خبر دے احسان کے بارے میں۔ اسلام کا جواب کیا دیا تھا اعمال کے ساتھ، ایمان کا جواب کیا دیا تھا تصدیق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب احسان کا جواب دیتا ہے توجہ کے ساتھ، کہ جو عبادت کرو گے اس میں خدا سے رابطہ ہو، خدا کی طرف توجہ ہو، دنیا سے غافل ہو۔ قال ان تعبد اللہ، کہ آپ خدا کی عبادت کریں، کأنک ترا، اس توجہ سے گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن ترا، چلو اگر آپ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ دیکھ نہیں سکتے، کم از کم یہ نظریہ تو بناؤ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا، اب جس آدمی کو، مزدور کو پتہ ہو کہ مالک اوپر سے دیکھ رہا ہے، میرے کام کو دیکھتا ہے، تو وہ کام کرنے میں سستی کرے گا؟ نہیں۔ تو جس آدمی کا یہ یقین بن جائے کہ خدا مجھے نماز کے دوران دیکھے گا، تو وہ نماز کے دوران غیر کی طرف، دنیا کی طرف دھیان کرے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، خدا تو تجھے دیکھتا ہے۔ تو اسلام کا جواب اعمال سے دے دیا، ایمان کا جواب تصدیق سے دے دیا، اور احسان کا جواب توجہ سے دے دیا۔ اس پر شارحین لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ڈھانچہ، جیسے یہ جسم، اور ایک ہے اس کے اندر روح، جو جان۔ تو ڈھانچہ بیکار ہے، اگر روح نکل جائے تو یہ آنکھیں پھٹ جائے گی، پیٹ پھٹ جائے گا، ناک ٹوٹ جائے گی، ہاتھ الگ ہوں گے، پاؤں الگ ہوں گے۔ یہ جو عمارت کڑی ہے یہ روح کی وجہ سے۔ تو اصل ڈھانچہ ہے یا اصل روح ہے؟ اصل روح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طریقہ سے عبادات کا ایک ڈھانچہ ہے اور ایک روح ہے۔ روزے کا ڈھانچہ کیا ہے؟ نہ کھانا، نہ پینا، نہ خواہش پوری کرنی، یہ ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو کہ دیکھو میں بھوکا ہوں تو مجھے کتنی تکلیف ہے، تو یہ مخلوق جو بھوکی ہے میں ان کی مدد کیوں نہ کروں، ہمدردی میں، میرے پاس جگہ نہیں ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہے، اگر میں اس کو جگہ نہ دوں تو یہ کتنا پریشان ہوگا، اور اس کو جگہ دے دوں۔ تو یہ صوم جو ہے، یہ نہ کھانا نہ پینا، یہ ڈھانچہ ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ مخلوق سے ہمدردی ہے۔ بات سمجھ میں؟ نماز کا ڈھانچہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھتا ہوں تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھی اور تعظیم والے الفاظ پڑھنے لگے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ لیکن اس کی روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ ہاتھ باندھتے وقت آپ تصور کریں کہ اللہ میں تیرا مجرم ہوں،
تیرے احکام کو توڑنے والا ہوں. میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے ہاتھ میں ادکڑی ڈالیں، لیکن ادکڑی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھ خود قید کر دیے. آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اس کی روح یہ ہے کہ پروردگار میری گناہ بہت زیادہ ہے، اب اس کی جو سزا ہے میری گردن سامنے ہے، اس کے اوپر آپ ڈال دے. پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میری کوتاہیاں کم ہے، اور رکوع کی شکل میں جو عاجزی ہے وہ کم ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، تو پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے گا تو وہ یہ تصور کرے گا یا دنیا کی طرف دھیان کرے گا؟ احسان اسی کا مطلب ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ کی ساری توجہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک خدا کی طرف، دھیان نماز کی طرف ہو. ٹھیک ہے؟ ہماری نماز تو ایسے جیسی گھڑی کی چابی، گھڑی کو ایک بار چابی دے کر بھر دو پھر وہ خود بخود چلتی ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح گھڑی کو اپنے چلنے کا شعور نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنے چلنے کا شعور نہیں ہے، دنیا کی طرف دھیان ہے. یا نہیں؟ امام اور مقتدی کے اختلاف ہوا، امام نے کہا 4 رکعت ہو گئی، اس نے کہا نہیں 3 ہو گئی. تو امام نے کہا تجھے کیسے پتہ چلے؟ کہنے لگا میری 4 دکانیں، میں روز 4 کا حساب کرتا، آج میں نے 3 کا حساب کیا، ایک کا بھی باقی ہے، معلوم ہوا کہ ایک رکعت باقی. ٹھیک ہے؟ تو طالب علم تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ تصور کرتے ہیں کہ بے نظیر سے کب شادی ہوگی اور کیسی ہوگی اور کہاں پہ ہوگی. ٹھیک ہے ملنگا؟ اچھا جی دیکھو، قال صدقت قال فاخبرنی. ہمارے استاد تھے، وہ اسی حدیث پر بیان کرتے تھے کہ دیوبند میں ہم موقوفاً لے پڑھتے تھے تو ظہر کی نماز میں کھڑے ہوتے، تو ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ بہت بڑا سیٹ کھڑا تھا، تو وہ طالب علم نے مکہ اٹھا تو مارا، وہ گر گیا، وہ گرا، بے ہوش ہوا، لوگوں نے پکڑ لیا. اس نے کہا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا یار میں جہاد پر گیا تھا، محاذ پر کھڑا تھا، میں نے خیال کیا ایک کافر آیا، انہوں نے مکہ اٹھا دیا. وہ بھی اچھا تھا، جہاد بھی کیا تھا، اب تو لیٹرینوں میں جاتا. تو اسلام کا جواب اعمال ہے، ایمان کا جواب تصدیق ہے، اور احسان کا جواب جو ہے وہ روح عبادت ہے. عبادات کا ڈھانچہ وہ ظاہری عمل ہے، اور اس کی روح جو ہے توجہ الی اللہ، ربط مع اللہ. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس رکن سے گزرتے ہیں اس کا تصور کریں. آپ کھڑے ہیں، آپ کہ میں قیام کی مرحلہ سے گزر رہا ہوں. آپ رکوع میں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں رکوع کا مرحلہ طے کر رہا ہوں. آپ نیچے جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں میں سجدہ کی طرف روان ہوں، اس وقت میں سجدہ میں ہوں. تو ذہن وسیع ہے، یہ ایک آن میں ایک شے کا تصور کرتا ہے. ہاں تو جب نماز کا تصور کرے گا تو بیگم کا تصور نہیں، گھر کا تصور نہیں، یار اور غاروں کا تصور نہیں ہوگا. یہ ہے احسان کا درجہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ خدا کی عبادت کریں اس توجہ سے گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اگر آپ خدا کو نہ دیکھیں، فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ قال فأخبرنی عن الساعہ، جبرائیل نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دو. یہ چوتھا سوال. اب حضور نے اسلام کا علم تھا تو جواب دے دیا، ایمان کا علم تھا تو جواب دے دیا، احسان کا علم حضور کو تھا تو جواب دے دیا، قیامت کا علم نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا مَلَّذِي سُئِلَ عَنْهَا، مسئول اس میں مفعول ہے، الف لام اس پر داخل ہے، اس میں مفعول پر الف لام بمعنی لذی کے، اور اس میں مفعول بمعنی سئلہ کے. معنی یہ مَلَّذِي نہیں ہے وہ پیغمبر، سئلہ
کہ پوچھا گیا پیغمبر سے عنہا اس قیامت کے بارے میں کیا نہیں ہے، عالم زیادہ جاننے والا من السائل جبرائیل سے، یعنی جیسے قیامت کی آمد جبرائیل کو معلوم نہیں ہے تو مجھے بھی معلوم نہیں، مجھے بھی۔ اور یہ بھی علم کا ایک درجہ ہے کہ انسان اپنی لا علمی کا اقرار کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم اور ما اوتیتم من العلم الا قلیل۔ قال 5واں سال فاخبرنی عن اماراتها، مجھے خبر دے دو علامات قیامت کے بارے میں۔ قال حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ جنی گی پیدا کرے گی لونڈی اپنے مالک کو۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ بیٹا ماں کی ایسی توہین کرے گا جیسے مالک لونڈی کی توہین کرتا ہے۔ جب بے ادب اولاد پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت سر پر کھڑی ہے۔ ان تالدہ کی جنی گی پیدا کرے گی الامہ لونڈی ربتہا اپنے مالک کو، یعنی اولاد ماں کی نافرمانی کرے گی جس طرح مالک لونڈی کی توہین کرتا ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ایک تمہید پر موقوف، وہ یہ ہے یہ مولا ہے، یہ اس کی لونڈی ہے، اس مولا نے اپنی لونڈی سے ہم بستری کی، یہ بچہ پیدا ہوا۔ مولا کا بچہ جب لونڈی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام ام ولد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ام ولد۔ ام ولدہ آزاد ہے یا لونڈی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ آزاد ہے، اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مالک کا سارا مال میراث میں تقسیم ہوگا لیکن یہ، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ لونڈی ہے، یہ جب تک یہ زندہ ہے یہ مالک ہے، اور جب یہ مرے گا تو اس کا مالک کون ہے؟ اس کا بیٹا۔ انت لد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، جس کو جنا تھا آج وہ اس کا مالک بنا۔ امام شافعی یہاں سے استدلال کرتا ہے کہ ام ولدہ حرہ نہیں ہے بلکہ لونڈی ہے، اس کی بیع بھی جائز ہے اور اس کی میراث میں تقسیم بھی، جب تک باپ زندہ تھا وہ مالک تھا، جب باپ مرا تو یہ مالک بنا، حالانکہ یہ بیٹا تھا تو اس نے اپنے مالک کو جانا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ام ولدہ لونڈی ہے، اس کی بیع بھی جائز ہے اور میراث میں لینے دانا بھی، جیسا یہ ام ولدہ تھی اور جب تک یہ زندہ تھا تو یہ مالک تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا مالک کون بنا؟ بیٹا، اور اسی کو اس نے جانا تھا تو لونڈی نے مالک کو جانا۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حرہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بیٹا مالک گنا جائے تو یہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں امام شافعی کا یہ قول قیامت کے علامات میں سے ہے کہ اس نے بیٹے کو مالک کہہ دیا۔ یہ تو حضور نے مقامی ضم میں ذکر فرمایا کہ یہ مذموم بات ہے کہ ماں بیٹے کو مالک بنا دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہے۔ ایک علامت۔ دوسری علامت وَأَن تَرَى الْخُفَّاةَ الْعُرَّاةَ الْعَالَّةَ رَعَاءَ الشَّاةِ، اور قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ وہ مشرف جو غربت کی وجہ سے خفات پاؤں سے ننگا تھا، العرات کپڑوں سے ننگا تھا، العالہ فقیر تھا، رعاء الشاة بکری چرانے والا تھا، یتطاولون فی البنیان، اس نے فرانس میں، دلی میں، امریکہ میں بڑے بڑے محلات بنائے۔ یعنی غریب لوگ جب مالدار ہو گئے تو یہ قیامت کی علامات میں، اپنے پہاڑوں میں رہتے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے اب انہوں نے ایسے محلات بنائے ہیں جیسے فرانس ٹھیک ہے۔ ہم شاہ منصور میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہتے یہ شاہ منصور صحابہ کا گاؤں، ان کا ان میں پکا مکان نہیں تھا، سب کچے مکانات تھے، اور باہر ایک دو چشمے تھے،
طالب علم اس میں جاتے تھے وضو شروع کرتے. اب میں گزشتہ سال گیا تو جناب ایسے محلات بنے ہیں جیسے فرانس کی محل. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. انتر الخفات کہ آپ دیکھیں وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے حفات ننگے پاؤں تھے, غربت کی وجہ سے عورات ننگے بدن تھے, غربت کی وجہ سے الحالہ فقراء تھے, رعاء الشاة لوگوں کی بکریاں چرانے والے تھے, وہ اتنے دولت مند بنیں گے یتطاولون فی البنیان کہ وہ اونچی اونچی مکانات بنائیں گے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 5. قال ثم انطلقا جبرائیل نے یہ 5 جوابات حاصل کر کے چلا گیا. فلبثت ملیہ میں نے وقت گزارا کافی. ثم قال لی یا عمر حضور نے مجھے فرمایا یا عمر اتدری من السائل آپ کو پتہ تھا کہ یہ 5 سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ ورسول عالم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال حضور نے فرمایا فإنه جبرائیل یہ جبرائیل تھا اتاکم تمہارے پاس انسانی شکل میں آیا. اچھا جی. لیعلمکم دینکم تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہیں دین کا پتہ نہ ہو تو شرم محسوس نہ کرو, سوال کرو جیسے جبرائیل نے سوال کیا, ٹھیک ہے, اور اس نے علم حاصل کیا. رواہ مسلم یہ الفاظ مسلم نے نقل کیے ہیں. ورواہ اور اس حدیث کو ابو ہریرہ نے نقل کیا ما اختلاف ہے, لیکن اس میں الفاظ کا کچھ اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ جب آپ دیکھیں الخفات ننگی پاؤں والے, العورات ننگی بدن والے, الصم پہلی روایت میں یہ لفظ نہیں تھا, گنگ بہرے, البکم گنگے, ملوک الارض وہ بادشاہ بنیں گے زمین کے. او فی خمسین جب جبرائیل نے 4تھا سوال قیامت کے بارے میں کیا کہ قیامت کب ہوگی تو حضور نے فرمایا فی خمسین قیامت ان 5 چیزوں میں ہے لا یعلمہن الا اللہ جس کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ 5 چیزیں یہ ہے ان اللہ عندہ علم ایک وینزل ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأي أرض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب ان اللہ عندہ علم الساعہ اس سے معلوم ہے کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس پر ایک اعتراض ہے. حضور سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا محرم کے مہینے میں. فرمایا کس تاریخ کو؟ آپ نے فرمایا 10 محرم کو. آپ نے صحابہ نے پوچھا 10 محرم کون سا دن ہوگا؟ فرمایا جمعے کا دن. تو آپ نے تو بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا, 10ویں تاریخ ہوگی, محرم کا مہینہ ہوگا. اور یہاں ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ. اس کا جواب مولا علی قاری نے دیا کہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ہوگا, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ محرم کس سن کا ہوگا, کس سن کا ہوگا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو تفصیلی علم قیامت کا خدا کی سوا بس حضور نے اجمالاً بتایا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا بارش کا علم خدا کی سوا کسی کو نہیں. حالانکہ ماہرین موسمیات بتاتے ہیں کہ آج بارش ہوگی, آج بارش کا امکان ہے, آج گرج چمک ہوگی, اور ان کی پیشن گوئی کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب قاری نے یہ دیا ہے کہ یہ اتنا بتاتے ہیں کہ کل بارش ہوگی, مقدار بارش کی نہیں بتاتے کتنے قطرات ہوگی, کتنی دیر تک ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو تفصیلی علم بارش کا خدا کی سوا کسی. تیسرا جملہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رحم کے اندر علم خدا کا پہنچتا ہے, کسی اور کو یہ علم نہیں ہے. اس پر اعتراض ہے کہ آج کل مشینیں لگی ہے, الٹرا سون اس کو کہتے ہیں, بڑا کیمرہ ہے,
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی. اس کا جواب مفتی شفیع صاحب نے دیا کہ یعلم ما فی الارحام میں یہ ما عام ہے، یعنی رحم میں بچے کا تمام علم کہ یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، جنتی ہوگا دوزخی ہوگا، نیک عمل ہوگا بد عمل ہوگا، غریب ہوگا فقیر ہوگا، کالا ہوگا گورا ہوگا، یہ علم خدا کے سوا کسی کا نہیں. یہاں الٹراساؤنڈ نے صرف ذکر اور انثیٰ کا پتہ دیا. یہ علمی جزئی ہے، علمی کلی رحم کے بچے کا خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے کہ یہ رحم میں جو بچہ بننے والا ہے یہ کافر ہے یا مومن ہے، جنتی ہے یا دوزخی ہے، کالا ہے یا سفید ہے، نیک عمل ہے یا بد عمل ہے، خوشحال زندگی کا مالک ہوگا یا بدحال زندگی کا. یہ ما الفاظ عامہ سے ہے، یعنی ما ارحام میں جو بچے اس کی تمام حالات اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. عن ابن عمر